بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، پروگرام ہے تعلیم ہماری ضرورت، اور میں ہوں آپ کا میزبان منصور عبدالباری، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہوتے ہیں جناب پروفیسر محمد امین قریشی. ہم نے اپنے مختلف پروگرامز میں تعلیم کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی، اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ذہانت، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بچہ بہت ذہین ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے. اس حوالے سے میں پروفیسر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ذہانت اور ذہین افراد کا تو ہم اکثر ذکر سنتے ہیں، آپ ہمیں اس کے جو عمومی یا اصطلاحی معنی ہے اس کے حوالے سے کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدالباری صاحب، عام زندگی میں ہم ذہین اس شخص کو تصور کرتے ہیں کہ وہ اپنے روزمرہ کا کام جو ہے، معمولات زندگی ہے، یا اس کے ذمے جو بھی کام سپرد کیا گیا ہے وہ اس کو کتنے آسن طریقے کے ساتھ، کتنی ذمہ داری کے ساتھ اور کتنی پھرتی کے ساتھ سر انجام دیتا ہے، اور اس کے ذمے جو بھی، اس کے سامنے جو بھی مسائل یا پیش آمدہ مشکلات ہوتی ہیں ان پہ قابو پانے کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے کتنے اچھے اور آسن طریقے سے عمل درآمد کرتا ہے، یا ان کا مقابلہ کس طرح سے کرتا ہے. اسی طرح اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوئی شخص کتنی سمجھداری سے کام لیتا ہے. گویا یہ ساری باتیں کسی شخص کی ذہنی بیداری اور شخصی صلاحیتوں کی نشاندہی کرتی. ان مختلف ذہنی صلاحیتوں میں سے ماہرین جس کو بنیادی صلاحیت قرار دیتے ہیں اسی کا نام انٹیلیجنس یا ذہانت، اسی کا نام ذہانت یا انٹیلیجنس کہا گیا. عرف عام میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ذہانت سے مراد وہ ذہنی اہلیت ہے جس کے ذریعے انسان کسی مسئلے کو فوراً سمجھ لیتا ہے اور درپیش مسائل کو حل کرنے میں اہلیت سے کام لیتا ہے. عام لرننگ کے لیے یا تعلم کے لیے یہ ذہانت نہایت ضروری ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ صلاحیت جسے ہم ذہانت کا نام دیتے ہیں کیسے نشو و نما پاتی ہے، اور یہ ذہنی صلاحیت زندگی کے مختلف پہلوؤں پر یا مختلف پیش آمدہ جو معاملات ہیں ان کو کامیابی سے حل کرنے میں کتنی ضروری ہے. میں آپ کے سامنے مختصراً چند ایک مشہور ماہرین تعلیم یا ماہرین نفسیات کی آراء پیش کروں گا کہ انہوں نے ذہانت کے بارے میں کیا کہا ہے. شاید اس سے آپ کے سوال کا جواب مل جائے. ایک بڑا مشہور نام ہے، ماہر تعلیم ہے، ماہر نفسیات بھی ہیں، ان کا نام ہے الفریڈ بینے. انہوں نے ذہانت سے یہ مراد لی ہے کہ کوئی شخص اپنی اس قابلیت کے ذریعے اپنے معمولات کو سر انجام دینے میں کتنا اچھا فیصلہ کرتا ہے، چیزوں کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ سمجھتا ہے، اس کے اندر قوت استدلال کتنی ہے، کتنا وہ ریزننگ پاور ہے اس کے اندر. گویا ذہین آدمی میں وہ تین باتیں کہتے ہیں ان کا ہونا ضروری ہے. مثلاً اس کے اندر قوت استدلال ہو، ریزننگ پاور ہو، وہ چیزوں کے اوپر تدبر کرے، تفکر کرے، ان کے بارے میں سوچ و بچار کرے. اور تیسری بات ہے کہ اس کے اندر قوت تخیلہ جسے ہم کہتے ہیں کہ کریٹیونیس ہو، وہ بھی ہونی چاہیے. اسی طرح ایک اور دوسرا جو بڑا مشہور نام ہے، ماہر تعلیم بھی ہیں اور ذہانت کے بارے میں اچھی ان کی تحقیق بھی ہے، ان کا نام ہے ورڈزورتھ. آپ کے نزدیک وہی شخص ذہین ہے جو اپنی ذہانت اور فہم و فراست سے اپنے ماحول کے اوپر قابو پا لیتا ہے، یا وہ بہتر طریقے سے کام کرنے کے ڈھنگ یا ذہانت کو اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے. ایک اور نام جو ذہانت کے لحاظ سے بڑا مشہور ہے ان کا نام ہے ورڈزورتھ. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہی شخص ذہین ہے جو اپنی ذہانت اور فہم و فراست سے اپنے ماحول پر قابو پا لیتا ہے، وہ بہتر طریقے سے کام کرنے کے ڈھنگ یا ذہانت کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے. اسی طرح ایک اور مشہور شخصیت جو ذہنی پیمائشوں میں ان کی شہرت ہے ان کا نام ہے پنٹر. وہ کہتے ہیں کہ ذہانت کسی شخص کی ایسی فطری قابلیت
صلاحیت کا نام ہے جس سے وہ زندگی میں اپنے پیش آمدہ مسائل جو ہیں ان کا نہایت کامیابی کے ساتھ سامنا کرتا ہے، اور جو بھی اس کو مشکلات زندگی میں پیش آتی ہیں ان کو حل کرنے میں یا ان پہ قابو پانے میں کتنی عمدگی کے ساتھ، کتنے بہتر طریقے کے ساتھ، کتنے احسن طریقے کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ نے ذہانت کی تعریف تو بڑے اچھے انداز میں ہمارے ساتھ شیئر کی، اس حوالے سے کچھ اختلافی نظریات بھی پیش کیے جاتے ہیں اور مختلف آراء بھی ہیں، تو ان نظریات اور آراء کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ذہانت کی تعریف میں مختلف ماہرین نے اپنے نقطہ نگاہ سے دیکھا ہے۔ ایک اور شخصیت ورنن ان کا نام ہے، اور انہوں نے ذہانت کے بارے میں اپنے نظریات کو مختلف پہلوؤں سے دیکھا۔ وہ ذہانت کو 3 پہلوؤں سے یا 3 مختلف نظریات سے دیکھتے ہیں۔ مثلا پہلا نظریہ جسے ہم کہتے ہیں بایولوجیکل یا علم حیاتیات کے جو ماہر ہیں وہ ذہانت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ دوسرے وہ جو ہیں ماہر نفسیات ہیں کہ جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ سائیکولوجیکلی یا نفسیاتی طور پر ذہانت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ تیسرا تصور جو ہے وہ اس کا ہے آپریشنل یا عملی طور پر افراد جو ہیں وہ اس ذہانت کو کس طرح سے لیتے ہیں۔ پہلی بات جسے ہم بایولوجیکل حیاتیاتی نظریہ جسے ہم کہتے ہیں، جو آپ کے فزیکل ہیلتھ کے جو لوگ ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ دماغ کے اندر چھوٹے چھوٹے عصبیات ہیں جسے ہم نیورون کہتے ہیں، اور یہ مختلف نیورون مل کر دماغ کی عمارت کو یا ذہانت کی عمارت کو تعمیر کرتے ہیں۔ یہ مختلف ایسی اینٹیں ہیں ذہانت کی عمارت کو تعمیر کرتی ہیں۔ رہا یہ سوال کہ ذہانت کی یہ عمارت کیسی ہے، اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ یہ نیورون جو ہیں یا یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ذہانت کی عمارت کی یہ چھوٹی چھوٹی اینٹیں ہیں، ان کا آپس میں توازن کیا ہے، کیا نسبت کیا ہے۔ تو اس نظریہ کے مطابق ماہرین جو ہیں وہ ذہانت کو ایک ایسی صلاحیت قرار دیتے ہیں جو انسان کو اپنے ماحول میں کامیابی سے زندہ رہنے کے قابل بنا، اور یہ صلاحیت اللہ کریم نے انسان میں بدرجہ آسن، بایولوجی والے جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کے اندر بھی یہ صفت ہے، اور ڈارون تھیوری کے جو مالک ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اب یہ دیکھیے جانوروں میں یہ ذہانت کا ملکہ جو ہے، ذہانت کی جو مقدار ہے وہ دوسرے جانوروں سے زیادہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈارون تھیوری کے ماننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان بھی اس بندر کی ایک ترقی یافتہ قسم ہے، حالانکہ انسان کو اللہ نے بہترین تخلیق قرار دیا ہے، اور تو انسانوں کے اندر تو اللہ نے بتدائے احسن یہ صلاحیت رکھی ہے، بلکہ جانوروں کے اندر بھی اس کی مقدار موجود ہے۔ دوسری بات وہ ہے، دوسرا نظریہ جو ہے وہ نفسیاتی نظریہ ہے، سائیکولوجیکل سے، چونکہ نفسیات بھی ذہن کا مطالعہ کرتی ہے، لہٰذا ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ لگانے کے لیے ماہرین نفسیات جو ہیں وہ انسان کے کردار کی یا اس کا جو رد عمل ہے اس کا اندازہ کرتے ہیں، اس کو بھی دیکھتے ہیں، اس کی بھی اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو ماہرین نفسیات کے نزدیک جو سائیکولوجیکل یا نفسیاتی نظریہ ذہانت ہے اس کا تعلق انسانی کارکردگی سے ہے، اور اس کا انحصار انسان کے کردار پہ ہے، تو وہ کردار جو آبزرویبل ہے، جس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ایک تیسرا نظریہ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں آپریشنل یا عملیاتی، یہ ذہانت کے اس سکور کے اوپر منحصر ہے جو ہم کسی خاص انٹیلیجنس کو ناپنے کے لیے ہم نے جو مختلف آزمائشیں یا انٹیلیجنس ٹیسٹ تیار کی ہیں، اس میں کوئی شخص جتنا سکور حاصل کرتا ہے، اور یہ سکور حاصل کرنے کے لیے اس کی پیمائش کے لیے جس کو ہم مقیاس ذہانت کہتے ہیں، آج کل بڑا سائنٹیفک طریقے سے، بلکہ حسابی طریقے سے، بلکہ شماریات اسٹیٹسٹیکل اس کی میجرمنٹ جو ہے وہ قابل عمل ہو چکی ہے، اور اس نظریہ کے تحت ذہانت کا تعلق اس کے حاصل کردہ سکور کے اوپر ہے، جو انٹیلیجنس یا ذہانت کی مقدار معلوم کرنے کے لیے جو ہم مختلف آزمائشیں تیار کرتے ہیں اس پہ انحصار ہے اس کا۔ پروفیسر صاحب، ذہانت کے حوالے سے ایک اور اہم بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ
ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں آئی کیو لیول، یہ آئی کیو لیول کے بارے میں آپ ہمیں کچھ تفصیل بتائیں۔ آئی کیو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، یہ لفظ لیا گیا ہے انٹیلیجنٹ کوشنٹ، یا اردو میں اسے مقیاس ذہانت کہتے ہیں۔ اصل میں آج کل ذہانت کی مقدار معلوم کرنے کے لیے اس شخص کی جس کی ہم ذہانت کا اندازہ کرنا چاہیں، اس کی ذہنی عمر اور اس کی جو طبعی عمر ہے، مینٹل ایج جو ہے، جو اس کی فزیکل ایج ہے، اس کے اندر جو نسبت ہے، جو توازن ہے، اس کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ عام ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کے اندر اس کی طبعی عمر اور اس کی جو ذہنی عمر ہے وہ تقریباً برابر ہے، 100 کے برابر ہے۔ لیکن اگر ہم ایسے بچے کو دیکھیں یا ایسے فرد کو دیکھیں جس کی طبعی عمر 5 سال ہے، لیکن وہ ذہنی لحاظ سے جو اس کو ٹیسٹ دیا گیا ہے وہ 6 سال کا جو ہے آزمائش ہے، اس کو وہ کوالیفائی کر جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ ذہنی طور پر وہ بچہ جو ہے وہ 6 سال کا ہے، جبکہ طبعی عمر اس کی کم ہے۔ تو چنانچہ اس کا حساب لگانے کے لیے کہ اگر ایک 4 سالہ بچہ مثلا 4 سال اس کی عمر ہے اور اس کی ذہنی عمر 5 سال ثابت ہوئی، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کی ذہنی عمر کو اس کی طبعی عمر کے اوپر تقسیم کرتے ہیں اور 100 کے ساتھ اس کے ضرب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 5 سال اس کی ذہنی عمر ہے، 4 سال اس کی طبعی عمر ہے، تو 5 تقسیم 4 ضرب 100 کریں گے تو یہ تقریباً 125 سکور ہو۔ اس کا مطلب ہے اس کا ذہنی لیول 100 سے اوپر ہے، اور جب 100 سے اور 120 کے درمیان، یہ 120 تک ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ عام بچوں سے زیادہ ذہین ہے یا یہ انٹیلیجنٹ ہے۔ اسی طرح مختلف ذہانت کے ٹیسٹ کے بعد ماہرین نفسیات نے، ماہرین تعلیم نے ایک جدول تیار کیا ہے۔ اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ 90 سے لے کر 110 تک کا جو سکور ہے وہ یا عام افراد کے اندر یا متوسط لوگ اس کے اندر پائے جاتے۔ 110 سے 120 تک جن کا ذہنی سکور ہو یا آئی کیو ہو یا مقیاس ذہانت ہو، انہیں وہ کہتے ہیں یہ ذہین ہیں یا انٹیلیجنٹ، اور 120 سے لے کر 140 تک وہ کہتے ہیں ہائیلی انٹیلیجنٹ، اور 140 سے اوپر جن کا لیول جاتا ہے ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہیں، یہ فطین قسم کے لوگ ہیں، یہ جینیس قسم کے لوگ ہیں۔ اسی طرح آپ 90 سے نیچے جائیں 50 کے درمیان تو وہ ڈل یا احمق قسم کے ہیں۔ اسی طرح 50 سے کم جو مقیاس ذہانت ہیں ان کو ہم فاتر العقل کہتے ہیں، ضعیف العقل کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت ساری کیٹیگرائز کی گئی ہیں جس سے ہم کسی عام آدمی کی ذہانت سے ذہین اور اس سے کم ذہین لوگوں کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہی مقیاس ذہانت ہے، اور اس کے لیے بڑی معیاری قسم کی، اسٹینڈرڈائز قسم کی آزمائشیں یا ٹیسٹ جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں۔ پروفیسر صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آئی کیو معلوم کرنے کی تعلیم یا حصول فن کتنا اہم ہے؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ پہلی بات جو ہے کہ موجودہ دور کے اندر جب تک آپ بچے کی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں کریں گے اس کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم ایک بچے کی صلاحیت کا اندازہ کریں گے تو اس کی بہتر رہنمائی کر سکیں گے کہ یہ بچہ عام ایوریج ہے، زیادہ ذہین ہے، کم ذہین ہے، اور اس کے اندر کون سی خوبیاں ہیں، کون سی خامیاں ہیں، تاکہ اس کے مطابق ہم اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کے حصول علم میں ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں کلاسیفیکیشن، گروپ بندی ہو سکتی ہے۔ ہم اگر عام بچوں کے ساتھ ذہین بچوں کو یا زیادہ انٹیلیجنٹ بچوں کو یا جو کم فہم لوگ ہیں ان کو اکٹھا کریں گے تو وہ تعلیم یکساں اثر نہیں کرے گی۔ ہم ذہین بچوں کے لیے ان کی ذہانت کے مطابق ایکسٹرا وہ کام انہیں تفویض کریں گے، اسی طرح عام آدمی کے لیے، اور اسی طرح جو کم لیاقت کے لوگ ہیں، کم ذہانت کے لوگ ہیں، ان کے لیے انفرادی توجہ کی ضرورت ہے، خاص قسم کے ایکسپرٹ لوگ ان کی۔ ایک اور بات ہے کہ ذہنی صلاحیتوں سے ہم ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ آج کل بڑا ضرورت ہے کہ ہم رجحان کی، اس کا رجحان تب آگے تھا، اس کی دلچسپیاں کی ہیں، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس طرح سے بچوں کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں، جب ہم تقابلی ان کا مقابلہ کریں گے تو ان کے اندر ایک مثبت قسم کی قوت مسابقت پیدا ہوگی، کمپٹیشن ہوگی، اور بچے جو ہیں یا افراد جو ہیں اپنی بہتر کارکردگی کے لیے ایک مقابلے کی اور ایک مثبت مقابلے کی فضا پیدا ہوگی، اور یہی تعلیمی ترقی کے لیے اور پیشہ ورانہ ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح سے پھر یہ ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ ذہنی نقائص کا پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی عام معیار سے کیوں کم ہے۔ جب ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے، تشخیص کریں گے، تو اس کا علاج بھی کر سکیں گے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور آج کل بہت سارے پیشے جو ہیں
جن کا تعلق آپ کے رجحان کے ساتھ ہے، کمپیوٹر ہے، انجینئرنگ ہے، پروفیشنل ہے، تو ہم عام اور اس ذہانت کے ٹیسٹ کے ساتھ پتہ کریں گے کہ اس شخص کے اندر کیا اہلیت ہے، تاکہ وہ کون سا پیشہ استعمال کرے، کون سی وہ زندگی کے اندر کون سے وہ معمولات اختیار کرے، تاکہ وہ ایک کامیاب انسان گردانہ جائے اور کامیاب زندگی بسر کر سکے۔ شکریہ پروفیسر صاحب۔ سامعین، پروگرام آپ نے سنا تعلیم ہماری ضرورت، اور آج کے پروگرام میں ہم نے جس موضوع پر بات کی وہ تھا ذہانت یا IQ لیول۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان منصور عبدالباری دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔